خوش نصیب ان 313 کو کہتے ہیں جو جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. وہ خوش نصیب تھے. خوش نصیب وہ تھے کہ جب مسلمان فوجیں عرب سے نکل کر روم اور شام کی سلطنت سے ٹکراتی ہیں جا کے، پرشیا سے ٹکراتی ہیں جا کے، جن کے پاس نہ تیر تھے، نہ تلوار تھے، نہ لباس تھے، نہ سواری تھی، نہ کھانے کے اس کو سپلائیز تھے. وہ رہبان باللیل فرسان بن نہار تھے، رات کے راہب تھے، دن کے شہ سوار تھے. وہ پراسرار لوگ تھے. طارق بن زیاد اس وقت خوش نصیب تھے. یہ خوش نصیبی اس مجاہد کو دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست قیادت اور نگرانی میں، روحانی قیادت میں. جب لوگ طارق پار کر کے جب وہ جبرالٹر پہ اترتے ہیں، اندلسیہ میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد 800 سال تک مسلمان وہ تہذیب قائم کرتے ہیں. خوش نصیب لوگ ہیں. جب امت کو دوبارہ چیلنج ہوتا ہے، صلیبی فوجیں چاروں طرف سے حملے کرتی ہیں، امت مسلمہ کی وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. حضور براہ راست قیادت حکم فرماتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کو کہ مدینے پہنچو، وہاں پر دو صلیبی ہمارے روض مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں. سلطان نور الدین زنگی ایک فوجی ایکسپیڈیشن بناتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، ان دو صلیبیوں کو تلاش کر کے قتل کرتے ہیں. وہ خوش نصیب لوگ تھے. جب صلیبیوں نے بیت المقدس شریف کا قبضہ کیا، 50,000 مسلمان ایک دن میں شہید کیے گئے. مسلمان بچوں کو عمارتوں اور دیواروں کی چھتوں سے نیچے گرایا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی. 90 سال تک قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں رہا. امت روتی تھی، کون مجاہد آئے گا مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے. اللہ نے اس دور میں خوش نصیب پیدا کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی. وہ وقت یاد کریں، سلطان ٹیپو. آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے. شمشیر الصنا والطاؤس رباب، آخر تلواروں اور تیروں اور مجاہدانہ میدان جنگ سے جو مسلمان تاریخ شروع ہوتی ہے، اس کا انجام رقص و سرور اور رباب اور ناچ گانے پہ پہنچتا ہے. سلطان ٹیپو لاسٹ اسٹینڈ. He makes a stand. He knows his odds against the British. None. چاروں طرف سے غداروں میں گھرے ہوئے ہیں. ایک طرف مرٹھا ہے، ایک طرف نظام حیدرآباد کی فوج ہے، ایک طرف انگریزوں نے گھیرا ہوا ہے. اور وہ الفاظ یاد کیجیے گا، ٹیپو سے جب کہا جاتا ہے کہ ہتھیار ڈال دیجیے، انگریز آپ کو گرفتار کر لیں گے. ہمارا شیر جواب دیتا ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے. انگریزوں پر اتنی دہشت ہوتی ہے اس شیر کی، وہ شہید بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی لاش کے قریب کوئی انگریز نہیں جاتا. اس کو خوش نصیب کہتے ہیں. پاکستان بن رہا تھا، پوری امت مسلمہ میں تاریخی چھائی جا چکی ہے. خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے، مغل ختم ہو چکے ہیں، ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت، اور کانگریس ہندو جمہوریت اور ڈیموکریسی کے نام پر اپنی اکثریت ثابت کر کے انگریزوں کو منوا چکے ہیں تقریباً کہ تم ہندوستان چھوڑ جاؤ، ہندوستان ہمارے حوالے کرو. 1000 سال سے جو ہمارے غلام رہے وہ ہم پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے. اس موقع پر اللہ نے امت پر احسان کیا، اپنا خاص تحفہ بھیجا. علامہ اقبال، قلندر، درویش، فقیر، ان کا فلاسفر ہونا، پولیٹیکل اینالسٹ ہونا، لائر ہونا، یہ سب نگاہوں کا پردہ ہے. اصل حقیقت وقت کا قلندر تھا، فقیر و درویش. دیٹ از دا ریالٹی آف اسلام. کہتے ہیں حالات ڈیسپریٹ ہے، بٹ جسٹ ویٹ، میریکل از جسٹ اباؤٹ ٹو ہیپن. پیپل کیم ٹو اینڈ پیپل سیڈ آپ نے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ پاکستان ملے گا ہمیں. کہاں ہے پاکستان؟ 1938 تک تو وجود نہیں تھا مسلم لیگ کا، مسلمانوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا مینار پاکستان کا، تصور پاکستان کا، پاکستان ریزولوشن کا. آپ نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے. ہم آپ کی امید پر اٹھ کے بیٹھ گئے تھے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر. یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ بے یقینی کی کیفیت تھی. جیسے آج ہمارے بچے مایوس ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان عروج پہ کیسے پہنچے گا، سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا. اس کلندر کی تو کانفیڈنس دیکھیے، اس کا یقین دیکھیے، اس کا ایمان دیکھیے. کیا کہتے ہیں؟ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. اور اب بتائیں پاکستان بنانے میں خوش نصیب لوگ کون تھے؟ وہ 50 لاکھ شہداء جو پاکستان پہنچ بھی نہیں سکے. دہلی سے ایک ٹرین چلتی تھی اور ایسٹ پنجاب میں پوری کی پوری کاٹ دی جاتی تھی اور لاہور صرف لاشیں پہنچتی تھی. وہ دیوانے، وہ جنونی، وہ پاگل، وہ پھر بیٹھتے تھے ٹرین میں دہلی سے اور پھر جاتے تھے، پھر کاٹے جاتے تھے اور پھر لاشیں اترتی تھی ان کی سرکار. اور پھر تیسری ٹرین میں بیٹھتے تھے اور چوتھی میں اور پانچویں میں، اور صرف یہاں ان کی لاشیں اتاری جاتی تھی. وہ خوش نصیب تھے. اس لیے انہوں نے یہ نہیں پوچھا اس پاکستان سے کہ اس پاکستان نے ہم کو کیا دینا ہے اور کیا دیا ہے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، یہ بات ان کو سمجھا دی گئی تھی کہ اس وقت جس نے پاکستان سے خیانت کی، جس نے اس وقت پاکستان کا ساتھ نہ دیا، دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا.
ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو خوش نصیب ترین قوم ہوگی وہ اس خطہ زمین میں بسے گی. ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو تقدیریں لکھی جائیں گی وہ اس قوم کی مرضی سے لکھی جائیں گی. ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جس قوم کو صداقت، شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھایا جائے گا، جس سے لیا جائے گا کام اب دنیا کی امامت کا، وہ اس خطے میں پیدا ہو چکی ہے. اور ہمیں اس کے لیے جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم اس کی قربانی دیں گے. وہ خوش نصیب ہے. قوموں کے عروج و زوال یہ صدیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. 300 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو زوال پذیر ہوئے. ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کو. اگر ساتھ بشارت اور خوشخبری بھی دیکھو، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ ایک آسانی چھپی ہوتی ہے. مایوس مت ہو، دیکھو تو صحیح ہونے کیا والا ہے. It's always darkest for the dawn. عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ستارے قتل کیے جاتے نے اس ماحول میں جو لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا. لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کیسے ہوگا یہ، واٹ آر یو سیئنگ، ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. یاد رکھیے ہماری تاریخ گواہ اس بات کی کہ وی ہیو آلویز اچیوڈ دی امپاسبل. دی ورلڈ تھاٹ کین نیور بی ڈن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. سراقہ ان کے پیچھے گھوڑے پر آتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور واقعہ آپ کو یاد ہے جب وہ گھوڑا ان کو گرتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے. حضور اس وقت خوشخبری دیتے ہیں سراقہ کو، سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم ایران کے بادشاہ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے. انوائرمنٹ سوچیے. حضور ظاہری طور پر خود جان بچا کے تشریف لے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ، اور خوشخبری کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں پرشین امپائر کو کیپچر کرو گے، اس کے خزانے آئیں گے، وہ خزانے تم اپنے ہاتھوں میں پہنو گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشیا کیپچر ہوتا ہے، کسرا کے خزانے آتے ہیں، مسجد نبوی میں ان کا ڈھیر لگایا جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ کنگن رکھے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگن کو اٹھاتے ہیں، سراقہ کو بلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کنگن پہناتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ نے تم سے اس وقت وعدہ کیا تھا. سراقہ چیخے مار مار کے روتے ہیں، یہ وعدہ میرے رسول نے مجھ سے اس وقت کیا تھا. بچوں جو فیصلے اللہ کر دیتا ہے اللہ کی بندوں کی زبان سے وہ صرف ادا ہوتے ہیں، ان فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن انسان خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس فیصلے کا حصہ بنا لیں. یہ خوش نصیب لوگ دے آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اسی ماحول میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین خوش نصیب ہو گئے. ابو لہب، ابو جہل بد نصیب ہو گئے. اپنے وقت کے مزاج کو سمجھو. آج اللہ نے کچھ فیصلے کر دیے، کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، کچھ فیصلوں نے ہونا ہے. کچھ فیصلے عمل پذیر ہو چکے ہیں، کچھ فیصلوں نے عمل پذیر ہونا ہے. یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا. اگینسٹ آل odds, اگینسٹ آل امپاسبلٹیز پاکستان ول بی کریٹڈ. اٹ واز کریٹڈ الحمدللہ. 50 لاکھ شہداء کے سائے میں یہ ملک بنا ہے. یہ ملک اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ پوری 1400 سال کی امت کی تاریخ لے کر اپنے ساتھ آیا ہے. اللہ اس کے رسول کا سایہ ہے اس کے اوپر. یہ پاک سرزمین، یہ کشور حسین، یہ سب ہلالی پرچم، یہ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال ہے. یہ ترجمان ماضی بھی ہے، شان حال اور جان استقبال بھی ہے، اور اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے. مایوس مت ہونا کبھی. جس کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پہلے 47 کے بعد پھر 71 کے بعد نہیں بچے گا، وی روز ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور. جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ کمزور مسلمان ملک ہے، ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی توڑ کے اس کو الگ کر کے رکھ دیا. 20 کروڑ مسلمان آزاد کرائے جو سینٹرل ایشیا میں پچھلے 150 سال سے سوویت غلامی میں. پاکستان ایئر فورس از دی اونلی ایئر فورس ان دا ورلڈ جس نے بیک وقت انڈین اینڈ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. دے اسکیئرڈ آف اس، دے ٹیررائزڈ آف اس. اور آرمڈ فورسز آر دی اونلی آرمڈ فورسز ان دا ورلڈ جو پوری مسلمان دنیا کی فورسز کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں. We will live with dignity. Inshallah we'll die.